بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، دوستو، بزرگوں، اس وقت آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی ایک آیت 30 نمبر والی، جو 17ویں پارے میں قرآن مجید میں آئی ہے، وہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالی شانہ نے بے ایمانوں کے سامنے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے، اور ان سے ایک خاص نعمت میں غور کرنے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کی دعوت دی ہے۔ ویسے یہ خطاب تو ہوا ان لوگوں سے خاص طور پر، لیکن دیکھا جائے تو اس میں ہم سبھی کے لیے غور کا مقام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرنا یہ عظیم نیکیوں میں سے ہیں، کہ اللہ کی قدرت میں غور کرنے کے نتیجے میں ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو خود بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، ہمارا اپنا فائدہ اس میں پوشیدہ ہے۔ اللہ کی جو قدرت ہے، خاص طور پر پانی کے سلسلے میں، پانی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن جہاں یہ عظیم نعمت ہے وہیں پر اللہ کی اس میں عجیب و غریب قدرت کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ سارے انسان محسوس کرتے ہیں کہ پانی اپنے اندر عجیب صفات رکھتا ہے، اور عجیب اس کی صفت اور عجیب اس کی تاثیر ہے، جو پانی کے علاوہ کسی چیز کے ذریعے سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لیے غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یہ ایسا مظہر نظر آئے گا پانی کہ جس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہم کو وہ بات نظر نہیں آئے گی۔ اللہ نے دعوت دی کہ اولم یر الذین کفروا، کیا کافر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان سارے کے سارے اور زمینیں بھی، یہ سب کے سب بند تھے، ان کا منہ بند تھا۔ ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کے منہ کھولے اور ان دونوں کو کھولا ہم نے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، جب ہم نے ان دونوں کا منہ کھولا تو پھر اس کے نتیجے میں پانی نکلا، اور آسمان سے، اور وہ زمین تک پہنچا، پھر زمین نے پانی کو جذب کیا، پھر اللہ رب العزت نے اس پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی اور ہر چیز کو زندہ کر دیا۔
افلا یؤمنون، کیا اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ یہ آیت پاک کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ترجمے سے بات بہت حد تک سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن جب اس کی تفصیل سامنے آئے گی تو آپ کو عجیب اس میں اللہ تعالیٰ کا کرشمہ نظر آئے گا۔ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں آسمانوں اور زمین کے بارے میں، ایک رتق ہے، دوسرے فتق ہے۔ رتق کہتے ہیں بند ہونے کو، فتق کہتے ہیں کھلنے کو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین سب کے سب رتق تھے۔ رتق تھے کا مطلب بند تھے، یعنی ان کو منہ بند تھا۔ کیا مطلب اس کا ہے؟ اور پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو فتح کیا، یعنی ان دونوں کا منہ کھولا۔ تو کیا مطلب اس کا کہ آسمان اور زمین کے منہ بند تھے تو ہم نے ان دونوں کا منہ کھولا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ معنی تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ رتق کے معنی بند ہونے کے اور فتح کے معنی کھولنے کے، لیکن اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں علماء تفسیر کے نزدیک مختلف اقوال ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس میں سے ایک روایت ذکر کرتا ہوں جس کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں بھی ذکر فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اس آیت کی تفسیر پوچھی کہ اس میں جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کانتا رتقا ففتقناہما، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ بڑے میاں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو۔ جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفسیر کے بڑے ماہر تھے، قرآن پاک کے علوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کو دوسروں کے بنسبت زیادہ حاصل ہوئے تھے کہ آپ نے ان کے لیے دعا دی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، کہ اللہ اس کو کتاب کا، قرآن کا علم دے اور دین کی سمجھ اور دین کا تفقہ ان کو عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی کی دعا صادق آئی اور ان کو سب سے زیادہ کتاب اللہ کا علم ملا ہوا تھا۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اشارہ کیا کہ بڑے میاں سے پوچھ لینا، شیخ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ شخص وہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا کہ اس میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ کانتا رتقا اور ففتقناہما، کہ یہ دونوں آسمان و زمینیں رتق تھے، ہم نے اس کو فتح کیا، اس کا کیا مطلب؟ بند تھے اور ہم نے اس کو کھولا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین پہلے بند تھے، یعنی آسمان اس طور پر بند تھا کہ وہ بارش نہیں برساتا تھا، اور زمین اس طور پر بند تھی کہ وہ غلہ نہیں اگاتی تھی، دونوں بند تھے، خشک۔ آسمان خشک، اس کا منہ بند، ایک قطرہ بارش کا اس سے نہیں برستا ہے، اور زمین خشک اور اس کا منہ بند کہ اس میں سے ایک دانہ غلے کا نہیں اگتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اس زمین پر ارادہ فرمایا کہ انسان کو اس میں بچایا جائے، تو لا کر اللہ پاک نے انسان کو اس میں آباد کیا اور بسایا، تو اب انسان کی زندگی اور حیات، بلکہ ہر جاندار کی
ہر جاندار کی زندگی اور اس کی حیات تو پانی سے ہے، اور پانی کا منہ، پانی جو آسمان سے برسنا ہے اور اس کا منہ بند ہے. اور پھر انسان کی زندگی کا دار و مدار غذا سے ہے، تو اس کو تو کھانے کو کھانا چاہیے، پینے کو پانی چاہیے. پانی تو اوپر سے برسے گا اور اس کا منہ بند ہے، اور کھانا تو نیچے سے اگے گا غلہ، اور اس کا بھی منہ بند ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے فرمایا کہ جب اللہ نے زمین پر انسان کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا، بلکہ لا کر بسایا، تو اللہ نے ان دونوں کا منہ کھول دیا. آسمان کا منہ کھول دیا تو چنانچہ وہاں سے بارش برسنے لگی، اور زمین کا منہ کھول دیا تو زمین سے غلہ اگنے لگا. یہ اس آیت کا معنی ہے اور اس آیت کی تفسیر ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا، اور صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اب اس میں آپ غور کریں کہ اللہ کی قدرت کا اس میں زبردست مظاہرہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی کیسی عجیب و غریب قدرت ہے کہ اللہ نے آسمان کا منہ کھولا اور وہاں سے پانی برسانا شروع کر دیا، اور کیسی عجیب قدرت ہے کہ زمین کا منہ کھولا اور یہاں سے غلہ اگانا شروع کر دیا. تو اس میں اللہ کی ایسی عجیب و غریب قدرت کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ جو کسی اور کی قدرت میں نہیں ہے. کسی کی قدرت نہیں ہے کہ آسمان سے بارش برسا سکے اور زمین سے غلہ اگا سکے. کسی کی قدرت نہیں. آج تک کوئی سائنسدان ہو، کوئی بڑی سے بڑی کمپنی ہو، اور کوئی بڑی سے بڑی طاقتیں ہوں، ان دو پر قادر نہیں ہو سکے، اور بھی بہت سی چیزوں پر قادر نہیں ہو سکے. تذکرہ یہاں ان دو کا چل رہا ہے کہ زمین سے غلہ اگانے اور آسمان سے بارش برسانے. قیامت کے قریب میں دجال آئے گا اور وہ ان دونوں چیزوں کو دکھائے گا. فرضی طور پہ بارش برساوے گا اور غلہ بھی اگا کے دکھائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اس کی تھوڑی بہت قدرت دیتے ہیں، اور یہ امتحان کے لیے بندوں کے، لیکن وہ حقیقی نہیں ہوتی ہے. بارش حقیقی نہیں ہے اور وہ غلہ حقیقی نہیں ہے. تو وہ تو جنت دکھائے گا، وہ حقیقی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی جو جنت ہوتی ہے وہ حقیقت میں جہنم ہوتی ہے. تو بہرحال وہ جو کچھ دکھائے گا وہ غیر حقیقی ہے امتحان کے لیے بندوں کے. تو اس کے علاوہ پوری تاریخ میں کسی کو بھی اس چیز پر قدرت نہیں ہے کہ وہ بارش مسلسل اس صفت کے ساتھ، ان کیفیتوں کے ساتھ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، وہ برسا سکیں. اور اسی طرح سے غلہ اگانے کی بات ہے کہ وہ بھی آج تک کسی کی قدرت میں نہیں آ سکا ہے کہ اسی صفت، اسی کیفیت کے ساتھ وہ غلے کو اگا سکیں. اگرچہ کہ کچھ لوگ جدید تحقیق والے اس میں لگے رہتے ہیں، کوشش میں کہ وہ اپنے طور پہ غلہ اگا کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آج تک حقیقی طور پر اس پر قدرت کسی کو نہیں ہو سکی ہے. تو یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت کا کرشمہ ہے. تو اللہ نے بے ایمانوں کو متوجہ کیا کہ اللہ کی اس قدرت کو کیا نہیں دیکھتے تم لوگ؟ تو اس قدرت کو دیکھتے ہوئے تو تمہیں تو چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے. افلا یؤمنون. آگے اللہ پاک نے آخر میں ان سے سوال کیا ہے کہ کیوں ایمان کیوں نہیں لاتے. اس بیچ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تو یہ جو آسمان کا منہ کھولا اور آسمان سے بارش برسانی شروع کی، اور زمین کا منہ کھول کے یہاں سے غلہ اگانا شروع کیا، تو اس پانی میں کیا کرشمہ رکھا ہوا ہے
کہ وہ پانی وہاں سے برستا ہے تو زمین آباد ہو جاتی ہے اور زمین سے غلہ اگتا ہے. تو آخر پانی میں وہ کیا قدرت ہے؟ تو اللہ نے اس قدرت کو بیان کیا کہ ایک تو یہ خود قدرت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ آسمان کا منہ کھول کے پانی برسا رہے ہیں، زمین کا منہ کھول کے غلہ اگا رہے ہیں. پھر دوسری یہاں پر قدرت اللہ پاک کی یہ ہے کہ ایسا پانی برسا رہے ہیں، اور ایسی وہ نعمت ہے، اور ایسی وہ مخلوق ہے، اور ایسی وہ شے ہے پانی کہ جس کے اندر اس بات کی طاقت اللہ پاک نے رکھی، اور اس بات کی تاثیر اس کے اندر رکھی، اور اس بات کی صفت اس کے اندر رکھی ہے کہ وہ روئے زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کو زندہ کر دیتا ہے پانی. تو اللہ نے ہر چیز کی زندگی، ہر چیز کی حیات پانی میں رکھی. تو فرمایا، اسی کو ذکر کیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ اور جاندار چیز کو اللہ نے پانی سے ہی بنایا. جعلنا خلقنا کے معنی میں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر زندہ چیز کو، اے خلقنا كُلَّ شَيْءٍ، خلقنا من الماء كل شيء حي، ہر جاندار چیز، حی شیء حی، اے ہر جاندار چیز، ہر جاندار چیز. ہر جاندار چیز کا مطلب ہے کہ جس کے اندر میں بھی روح ہو، حیات ہو، جان ہو، بے جان نہ ہو. جیسے نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. جمادات بھی آ جاتے ہیں کہ جتنے جماد ہیں، پتھر ہو، ہے نا، مٹی ہے، اس کو بھی اللہ نے ایک طرح کی حیات دے رکھی ہے. پتھر اور مٹی جتنے بھی جمادات ہیں ان کے اندر بھی ایک حس ہے، ایک حیات ہے. جیسے کہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز اپنے اندر حیات رکھتی ہے، حیات سے متصف ہے، لیکن ہر ایک کی حیات مختلف ہے. کسی کو حیات اور حس کا زیادہ حصہ دیا گیا ہے، اور کسی کو حیات اور حس کا کم حصہ دیا گیا ہے، اور کسی کو انتہائی درجے میں حس اور حیات کا کم درجہ اس کو دیا گیا. ہم ان کی حیات اور حس بہت ہی انتہائی درجہ کم ہونے کی وجہ سے ہم اس کو بے جان چیز کہہ دیتے ہیں. جیسے پتھر ہے، مٹی ہے، اس کو بے جان کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بے جان نہیں ہے، یہ بھی جاندار ہے. اس کے اندر میں بھی جان ہے، اس کے اندر بھی حس ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پتھر پھوٹ کر کے پتھر سے پانی نہ نکلتا. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. تو یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ پتھر کے اندر بھی حیات ہے، حس ہے. اور اگر پتھر کے اندر حیات و حس نہ ہوتی تو یہ پتھر سے پانی کا بہنا، پانی کا نکلنا، چشمے کا پھوٹنا، اور پھر پتھر کا اوپر سے نیچے گر کر لڑک کر کے گر جانا، اور پتھر کا ٹھہرا رہنا. بعض بڑے بڑے پتھر ہیں، معمولی سی نوک پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ سارے کے سارے پتھروں سے ظاہر نہ ہوتا اگر اس کے اندر حس اور حیات نہ ہوتی. ہاں، یہ اور بات ہے کہ حیات اور حس کا بہت کم درجہ ان کو ملا ہوا ہے، جس کو ہم محسوس نہیں کرتے. ہم اس کو محسوس نہیں کرتے کہ ان کے اندر حیات کتنی ہے، تو ہمیں محسوس نہیں ہوتی اس کی حیات، تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ یہ بے جان ہے. تو غرض جتنے جمادات ہیں ایسے ہی نباتات ہیں. نباتات جو بھی گھاس ہے، پھوس ہے، پودے ہیں، پتے ہیں، اور درخت ہیں، اور تنکے ہیں، اور گھاس اور فصلیں ہیں، جو بھی زمین سے اگنے والے چیزیں ہیں وہ نباتات کہتے ہیں اس کو. اس کے اندر میں بھی حس ہے اور اس کے اندر بھی حیات ہے، لیکن اس کی حس و حیات جمادات کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں ہم کہ وہ بڑھ رہے ہیں، تازہ بھی ہو جاتے ہیں، سوکھ بھی جاتے ہیں، اور پھل بھی دیتے رہتے ہیں، اور اگتے بھی رہتے ہیں، متغیر ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بھی حیات اور حس ہے، لیکن اتنی زیادہ حیات و حس نہیں جتنی کہ انسانوں کو اور حیوانات کو حاصل ہے. ان کی حیات اور حس
نباتات کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اور نباتات کی جو حس اور حیات ہے وہ انسانوں اور حیوانات کے مقابلے میں کم ہے، لیکن ہے ضرور، اس کو بھی حس اور حیات حاصل ہے۔ اسی طرح سے حیوانات ہیں، حیوانات میں جانور ہیں، بہت سے مختلف قسم کے جانور ہیں، اڑنے والے، رینگنے والے، دوڑنے والے، پھدکنے والے، اچھلنے والے، تیرنے والے، رینگنے والے، بہت سے مختلف قسم کے حیوانات ہیں۔ ان حیوانات کو، ان کو بھی ہم بے زبان جانور کہتے ہیں، حالانکہ زبان ان کو بھی حاصل ہے، لیکن وہ زبان ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو سکھائی ہے اس کی زبان، تو وہ جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں علمنا منطق الطیر، کہ ان کو پرندے کی بولی اور پرندے کی زبان سکھائی گئی تھی، تو اس سے پتہ چلا کہ پرندے کو کوئی زبان ہے پرندے کی۔ تو ایسی جانوروں کی زبان ہے، وہ اپنی زبان میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، لیکن ہم وہ زبان نہیں سمجھتے، تو ہم نے کہہ دیا بے زبان جانور ہے۔ ہماری زبان نہیں جانتے تو اس لیے کہہ دیا بے زبان۔ تو غرض حیوانات جو ہیں ان کو بھی حیات اور حس اور عقل اور فہم حاصل ہے، لیکن کم درجہ، انسان سے اور جنات سے بہت کم درجے میں۔ تو حیات اور حس ان کو بھی ہے، تو وہ جو خوب، اور وہ ان کی حیات اور حس ہمیں محسوس ہو رہی ہے، دکھنے میں آتی ہے، سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان ہیں، انسان بھی حیوانات کی ایک قسم ہے جس کو حیات اور حس اور عقل و سمجھ دوسرے تمام مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ تو غرض حیات اور حس رکھنے والے یہ ساری مخلوقات، کم درجے کی حیات و حس ہو، اعلیٰ درجے کی حیات و حس ہو، سب سے اعلیٰ درجے کی حیات و حس ہو، کوئی بھی ہو، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر جاندار چیز کی حیات پانی ہی سے رکھی ہے۔ یہ تمام مخلوقات جو جاندار ہیں، ان سب کی زندگی، ان سب کا بقا، ان کی ترقی، ان کا نشو و نما پانی سے رکھا ہے۔ یہ آیت کا مطلب وجعلنا من الماء کل شیء حی کا، کہ ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی ہی سے پیدا کیا ہے، اور پانی ہی سے اس کی بقا رکھی ہے، ہم نے پانی ہی کے اندر اس کی ترقی رکھی ہے، پانی ہی سے اس کی ترقی ہے۔ تو گویا پانی ایسی زبردست صفت اپنے اندر رکھتا ہے، اور ایسی زبردست تاثیر اپنے اندر رکھتا ہے، اور ایسی زبردست طاقت اپنے اندر رکھتا ہے کہ وہ تمام جاندار چیزوں کو کی زندگی کا بھی ذریعہ، بقا کا بھی ذریعہ، ترقی کا بھی ذریعہ، نشو و نما کا بھی ذریعہ، تر و تازگی کا بھی ذریعہ ہے۔ تو اس سے آپ کو دو چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی قدرت، کہ آخر اللہ نے پانی کو کیسی قدرت سے، عجیب و غریب صفتوں کے ساتھ اس کو پیدا کیا، اس میں اللہ نے اپنی قدرت کا کیسا زبردست کرشمہ اور کیسا زبردست مظاہرہ فرمایا۔ دوسری طرف پانی کا انتہائی درجہ اہم اور انتہائی درجہ قیمتی نعمت ہونا بھی معلوم ہو گیا۔ تو اب ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ جس پانی میں ساری مخلوقات کی حیات بھی ہے اور ساری مخلوقات کی بقا اور ترقی ہے، تو اس پانی کی قدر و قیمت کتنی ہونی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بڑی یہ نعمت ہے، اور جتنی بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اتنا ہی زیادہ اس نعمت کی ناقدری بھی پائی جاتی ہے۔ ناقدری اس طور پر کہ پانی کو جیسے استعمال کرنا چاہیے ہم اس طریقے سے پانی کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ پانی کا ہم بیجا استعمال کرتے ہیں، اور پانی میں اسراف اور فضول خرچی بہت کرتے ہیں، اور پانی کو بے ضرورت بہاتے ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ پانی جب اتنی عظیم نعمت ہے، تو لیکن زمینات اور علاقوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے پانی کی فراوانی اور پانی کا میسر ہونا مختلف طریقوں پر ہوتا ہے۔ کہیں تو پانی اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ گویا ان کو مفت پانی مل رہا ہے، ہر وقت پانی ہے اور مفت میں ملتا ہے، اور کہیں پانی ذرا محنت اور تھوڑی سی مشقت سے ملتا ہے، اور کہیں تو پانی بڑی مشکلات کے بعد بھی
اتنا پانی ان کو نہیں ملتا کہ جس سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، کافی مشکلات کے بعد بھی۔ تو اس تین طرح کے حالات سے لوگ گزرتے ہیں، اور تین طرح کے علاقے پائے جاتے ہیں کہ بعض تو ایسے علاقے کہ جہاں انتہائی خشک سالی رہتی ہیں، زمینیں خشک رہتی ہیں، پانی زمین میں کم رہتا ہے بہت، تو لوگوں کو بڑی بڑی مشکلات سے پانی ملتا ہے، اور وہ بھی تھوڑا سا ملتا ہے جس سے وہ اپنی ضروریات بھی بہت مشکل سے پورا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جن علاقوں میں اس طرح پانی بڑی مشکلات سے ملے گا تو وہ پانی کی قدردانی وہ جانتے ہیں۔ پانی کی قدر تو ان سے پوچھیے، پینے کے لیے، پکانے کے لیے، کھانے کے لیے، اور دھونے کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے، ہر ضرورت کے لیے ان کو پانی چاہیے، اور پانی کے حاصل کرنے میں ان کو انتہائی درجے کی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب ان سے اس کی قدر پوچھیں تو ان کو پتہ چلے گا۔ اور کچھ علاقے ہیں کہ جہاں تھوڑی بہت مشقت کے بعد پانی ان کو مل جاتا ہے ضرورت کے بقدر، لیکن بعض علاقوں میں پانی کی بالکل فراوانی ہے، اور گویا مفت میں پانی ملتا ہے، اور 24 گھنٹے ان کو پانی مل رہا ہے، اور کافی مقدار میں پانی ملتا ہے، بے حد و حساب ملتا ہے۔ خاص طور پر ایسے علاقے والے لوگ جہاں پانی کی فراوانی ہوتی ہے اور پانی خوب ان کو ملتا ہے، وہ لوگ سب سے زیادہ پانی کی ناقدری کرتے ہیں اور پانی میں اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ عام لوگ، بلکہ خاص لوگ بھی جیسے عبادت گزار، جن کو نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، اب وہ وضو کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت انجام دے رہے ہیں، لیکن وضو کرتے ہوئے پانی بے حد بہاتے ہیں، نل کھلا چھوڑ کے پانی بہتا رہتا ہے، اور پانی کو وہ جانے دے رہے ہیں، اور یہ وضو، 1 لوٹا پانی وضو میں استعمال ہوتا ہے، اور 4 لوٹے پانی مزید بہاتے ہیں، تو یہ پانی ضائع ہو رہا ہے جو کسی چیز کے استعمال میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ نالی میں بہہ جائے گا، وہ کسی کے کام نہیں آیا۔ حالانکہ پانی کی حفاظت کرنے کے لیے اور پانی کو محفوظ کرنے کے لیے قیمت دے کر، کرنٹ استعمال کر کے اور محنت خرچ کر کے پانی کو ٹنکی میں محفوظ کیا گیا، اور انہوں نے 1 لوٹا پانی استعمال کر کے تقریباً 3-4 لوٹے پانی ویسے ہی بہا دیے، جو خود نہ خود استعمال کیا، نہ دوسروں کے استعمال کرنے کے لیے انہوں نے اس کو محفوظ کیا۔ تو یہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، یہ طرز عمل ہمارا اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے نعمتوں کا سوال ہوتا ہے۔ آپ نے سورہ تکاثر پڑھی ہے، سورہ تکاثر کے اندر موجود ہے کہ الہاکم التکاثر کے بعد آخر میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن جن نعمتوں کا سب سے پہلے سوال ہوتا ہے ان میں 2 چیزیں ہیں، ایک تندرستی کا سوال ہوتا ہے، دوسرے ٹھنڈے پانی کا سوال ہوتا ہے۔ تندرستی کہ ہم نے تم کو تندرستی دی تھی، تم نے اس تندرستی سے تم نے کتنا فائدہ اٹھایا، اور کتنی غلط جگہ اس تندرستی کو تم نے خرچ کیا، اس کا حساب دو۔ پھر تم کو ہم نے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا تھا، اس ٹھنڈے پانی پر تم نے کتنا شکر ادا کیا، اور اس تندرستی پر تم نے کتنا شکر ادا کیا، کہ اس کا حساب دو۔ تو یہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن نعمتوں کا سوال ہوتا ہے ان میں ٹھنڈے پانی کا سوال ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے باوجود ہم اس نعمت کو اتنا ضائع کرتے ہیں، تو قیامت میں ہم کیسے جواب دے پائیں گے؟ اور دوسری طرف ایک تو ہم نے اللہ کی اس نعمت کو ضائع کیا، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے پانی کی فراہمی اور پانی کے میسر ہونے میں ہم رکاوٹ بنے، اور دوسروں کا بھی پانی دو۔ ظاہر ہے کہ 1 لوٹا ہماری ضرورت کا تھا، وہ تو ہمیں استعمال کرنے کا حق تھا، اور بقیہ جتنے 3-4 لوٹے ہم نے ضائع کیے یہ دوسروں کا حق تھا، ہم نے دوسروں کا حق ضائع کیا۔ اپنا حق 1 لوٹا استعمال کرنے کے لیے دوسرے کے حق 3 لوٹے پانی ہم نے ضائع کیے، تو ہمیں تو دوگنا حساب دینا پڑے گا۔ ایک تو جو 1 لوٹا ہم نے اللہ کی نعمت استعمال کی اس کا حساب دینا ہے کہ ہم نے اس کا کتنا شکریہ ادا کیا، اس کا صحیح استعمال کتنا کیا، اور دوسری طرف جو دوسروں کا حق ضائع کر کے 3 لوٹے پانی بہائے ہیں
اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا کہ تم نے دوسرے کا حق کیوں ضائع کیا۔ تو لہٰذا یہ بہت اہم نقطہ ہے اور بہت اہم بات ہے جس پر ہم کو توجہ دینا چاہیے۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کر کے ہمیں، اور پھر اس سے اوپر جو کافروں کو، بے ایمانوں کو جو متوجہ کیا ہے کہ آسمان و زمین بند تھے اور پھر اس کے منہ کو کھول کر یہ نعمت اللہ نے جاری کی، ان دو باتوں کو بیان کر کے ہم سے مطالبہ کیا ہے دو چیزوں کا۔ ایک یہ کہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ سمجھ کر کے اللہ پر ایمان لاؤ، اور دوسرا مطالبہ ہم سے یہ کہ اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ کی اس نعمت کا صحیح استعمال کرو اور اس پر شکر گزاری بجا لاؤ، کہ اس پر شکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ گویا ہم سے دو باتوں کا مطالبہ ہے، ایک اس کو اللہ کی قدرت سمجھ کر اللہ پر ایمان رکھنا، اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ اپنا یقین اور ایمان اللہ پہ بڑھانا۔ دوسری طرف ہم سے مطالبہ کہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے اس نعمت کی قدر کرنا اور اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دہ ہو سکیں اور جواب دینے کے ہم قابل بن سکیں، ورنہ اس نعمت کا سوال جب اللہ تعالیٰ کریں گے تو ہم سے جواب نہیں بن سکے گا اور پھر ہم پکڑے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پانی کی اس عظیم نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کی اس قدرت کو دیکھتے ہوئے اللہ پر اپنا یقین اور اپنا ایمان بڑھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔